آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا تجربہ شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، جس نے مجھے صرف سبق ہی نہیں دیا بلکہ جو ہے بہت زیادہ تکلیف بھی دی ہے۔ یہ میرا گھر ہے نا، جہاں پر آج سے میں 3 مہینے پہلے آئی تھی، اور یہاں پر جب میں آئی تھی نا تو میں بہت خوش تھی، کیوں یہ بہت کھلا گھر تھا۔ اور اس کے پیچھے کی سٹوری یہ بتاتی ہوں نا، دبئی میں کیا ہوتا ہے نا، دبئی نے پوری یو اے میں یہ عربی کا ول ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں نے نا اپنا بزنس بنایا ہوتا ہے، ایک گھر کو خرید لیتا ہے نا، مطلب سال کے لیے وہ لوگ خرید لیں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کریں گے۔ رینٹ آؤٹ کس طرح کریں گے؟ اس کے پورشن، عربیوں کے گھر جو ہوتے ہیں نا بہت بڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، الگ الگ اس کے پورشن بنے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ جو انڈین، پاکستانی، بنگالی جو ہوتے ہیں نا، کسی کی کوئی ایک بندہ پیسہ لگاتا ہے نا عربیوں سے، وہ خرید لیتا ہے سال کے لیے، رینٹ اس کا لے لیتا ہے نا، کر لیتا ہے رینٹ پہ۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ الگ الگ پورشن بنا کے نا تو مختلف فیملیز کو جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ کسی نے اگر ایک کمرہ لینا، اس کمرے میں وہ لوگ کیا کریں گے، کچن بنا لیں گے۔ جیسے اب میرا یہ حال تھا، حال میں انہوں نے نا کچن مجھے بنا کے دے دیا تھا، لیکن مطلب یہ حقیقت میں ادھر کوئی کچن شچن نہیں تھا، لیکن جن پاکستانی فیملی نے یہ گھر لیا تھا نا، انہوں نے حال میں کچن ہمیں بنا کے دیا تھا۔ ساتھ ایک یہ کمرہ تھا جو میاں بیوی کا تھا، اور یہ سارا سامان جو شاید جو ہے نا اپنی جگہ پہ تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن رہا تھا، اس کے بعد یہ واپس نیچے آ گیا تھا۔ اور جس کی وجہ جو ہے نا میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک ہمارے پاس واش روم تھا، اور واش روم کی حالت یہ تھی نا، واش روم بہت زبردست تھا، لیکن اس کا جو پانی کا نظام تھا نا وہ بہت سلو تھا۔ اتنی مشکل سے ہم لوگ وضو کرتے تھے، اگر نہ کموڈ کا پانی کھل جاتا تھا نا تو یہاں پانی بالکل آتا ہی نہیں تھا، مطلب بہت مشکل سے ہم لوگ وضو کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ پھر بھی میں بہت خوش تھی کہ مجھے پاکستانی گھر، پاکستانی ماحول اس طرح نہ مجھے چاہیے تھا، کہ مجھے جو ہے نا بہت اچھا فیلنگ آتی تھی کہ مطلب ایک پاکستانی آس پاس فیملی ہوں گی، اور اپنا ملک کا جو ہے نا وہ ماحول ہمیں ملے گا۔ بہرحال وہ تو نصیب نہیں ہوا، اور یہ جو ہے ساتھ مجھے بلکنی بھی تھی، بلکنی کی وجہ سے میں نے نہ یہ اوپر والا پورشن لیا تھا، یہ اوپر والے پورشن میں بنا ہوا تھا۔ اب یہ جتنا بھی آپ کو گند نظر آ رہا ہے نا، یہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے نہ پیکنگ وغیرہ سٹارٹ کر دی تھی اپنی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیوں میں گھر اپنا چینج کر رہی تھی، جو اونر تھی نا وہ پاکستانی تھی۔ اور میں ایک بات کہتی ہوں نا کہ اللہ کچھ لوگوں کو دے کے آزماتا ہے اور کچھ لوگوں کو لے کے آزماتا ہے۔ اب نیچے والی جو عورت جس نے یہ گھر لیا ہوا تھا، اس کو اللہ دے کے آزما رہا تھا۔ وہ اتنی تکبر والی عورت تھی، اور اتنا اس میں غرور تھا نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فساد ڈالتی تھی۔ باہر کی لائٹ اگر کسی نے غلطی سے جلا دی تو سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی تھی۔ اور اب یہ ساتھ جو آپ سین دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری ہماری شفٹنگ کا ہے، ہم لوگ یہاں سے شفٹ کر رہے تھے۔ تو تقریباً جو ہے 2 مہینے ہم نے لوگوں نے گھر ڈھونڈا تھا، اور بڑی مشکل سے ہمیں گھر ملا تھا۔ دبئی کے حالات جو ہے نا کہ بہت مشکل سے اب آپ لوگوں کو نا گھر ملتا ہے، اتنے رینٹ ہائی ہو گیا نا۔ بہرحال میری بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، وہ عورت میں اتنا غرور و تکبر تھا نا، اتنی مطلب آ کے نا گھر پہ لڑائی وغیرہ کر کے وہ چلی جاتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ، کہ آپ کے گھر میں فلانا کیوں آیا ہے، آپ کے گھر میں اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ نہیں، باقی سب کے ساتھ اس کی نا اسی طرح تھی، وہ کسی کے ساتھ بنا کے رکھتی نہیں تھی وہ عورت، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرنا اس کا جو ہے وہ پیشہ تھا۔ جاہل عورت تھی، پڑھی لکھی وہ تھی نہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ عورت کیا سمجھتی تھی۔ اور میں اس کا نا یہ تھا نا کہ جو یہاں اس ویلے میں رہے گا نا، جو کہ میں نے اپنے خود کان سے سنی تھی، کسی کے ساتھ فون پہ بات کر رہی تھی کہ جو اس ویلے میں رہے گا وہ میری مان کے چلے گا، اگر کسی کو مسئلہ ہے تو میں ان کو کسی کو یہاں نہیں رہنے دوں گی، وہ اپنا بندوبست خود کر لے۔ تو ایک دن وہ اسی طرح میرے گھر میں اچھی خاصی لڑائی کر کے میرے گھر کی حال کی چابی جو ہے نا وہ لے کے چلی گئی تھی۔ میں اس کے گھر کے پاس جاتی بھی نہیں تھی، لیکن وہ لڑنے کے لیے میرے گھر پہ آ جاتی تھی اور بدتمیزی کرتی تھی۔ پھر آگے سے وہ یہ سوچ رکھتی تھی کہ میں جو کچھ مرضی کہوں نا، سارے میرے غلام ہیں، اور میں جو ہے کیا کہتا ہے ان کا آقا ہوں۔ اتنا اس میں عورت میں غرور و تکبر تھے نا۔ بہرحال مختصر یہی کہ بس اس کی بدتمیزیوں سے تنگ آ کر، اس عورت کے گھٹیا پن سے تنگ آ کر ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ اور بچے تو میرے بہت اداس تھے، گھر جو بہت بڑا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن وہی بات کہ اس گھر میں نا ایک دن بھی جو ہے نا وہ سکون کا نہیں، مجھے کم از کم ملا، ہمیں نہیں ملا۔ بہت اس گھر میں تکلیفیں بھی دیکھی ہیں، اور یقین کرے جب اس گھر سے میں نکل رہی تھی نا تو میرا دل کر رہا تھا نا بھائی
پتہ نہیں کیا کر کے. بہرحال اس عورت کو میں یہ بول کے نکلی, اس عورت کو تو خیر نہیں, جب میں نکلتی ہوں نا اس گھر سے, بس نکلتے نکلتے یہ اس عورت کو دعا ضرور دے کے نکلی ہوں کہ اللہ کرے کہ تم ذلیل ہو کے یہاں سے نکلو, تم نے مجھے تکلیف دی ہے نا, تو تم اسی طرح یہاں سے اس گھر سے نکلو. کیوں میں نے اس کو کچھ نہیں, مطلب کوئی تکلیف کوئی بات میری طرف سے نہیں ہوتی تھی. وہ عورت آ کے گھر میں لڑائی ڈال کے بدتمیزی کر کے اور باتیں سنا کے جاتی تھی. لیکن یہ ہے کہ کب تک انسان. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک ہمارے ساتھ نہیں باقی اوروں کے ساتھ بھی اس کے مسئلہ تھا. نیچے والی فیملی ان کے ساتھ بھی مسئلہ تھا. ان میں سے کچھ 2-3 لوگ تو وہاں سے موو کر گئے تھے کہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں رہیں گے صرف اس عورت کی وجہ سے. باقی ساتھ والی جو فیملیاں تھیں, ایک تو دوسری فلپینو رہتی تھی, وہ اللہ جانے سنا تھا کہ وہ بھی شاید وہاں سے شفٹ کر جائے. اتنی یہ نا گھٹیا عورت تھی نا, بس اس کے لیے نا دل ہی نہیں کرتا کوئی اچھے الفاظ استعمال کرنے کے لیے. بہرحال میرے لیے ایک یہ بہت ہی برا تجربہ تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی لوگ جو ہے نا ولا میں آنا چاہتے ہیں, دبئی نئے نئے شفٹ ہو رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے اتنا ضرور کہوں گی کہ کبھی بھی جو ہے آپ لوگ نا ولا میں کبھی بھی نہ رہیں. کم از کم اس ولا میں جس ولا میں جو ہے اونر خود رہتا ہو. یقین کریں کہ ہم اس سے پہلے, یہ نہیں کہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا ولا میں رہنا, اس سے پہلے بھی ہم ولا میں رہتے تھے, لیکن اس ولا میں اونر جو ہے وہ خود نہیں رہتا تھا. وہ آتا تھا ہر مہینے اپنی تنخواہ, مطلب وہ کرایہ لے کے وہ چلا جاتا تھا. اس کو صرف اور صرف مطلب تھا کرائے سے. اچھا ہمیں جس عورت نے یہ گھر لے کے دیا تھا نا, اس عورت کے بقول کہ یہ عورت بہت اچھی ہے, بہت, اس کو تو کرائے سے مطلب ہوگا, ان کو اور کسی چیز سے مطلب ہوگا ہی نہیں, بس آپ وہ کرائے. اور بالکل اس کے الٹ, بالکل اٹھ کے کہنے کو تو میں اگر آپ کو سناؤں نا 3 مہینے کی سٹوری بہت لمبی ہے, لیکن میں نے آپ کو صرف مختصر جو ہے بنا. اور جب کہ میں نے اس عورت کو بتایا بھی تھا کہ تم تو کہتی ہو کہ یہ اتنی اچھی عورت ہے, یہ وہ ہے بلا بلا, لیکن یہ تو اتنی بدتمیز, اور ہر ایک کو اس نے نچا کے رکھا ہوا ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا. اور یہ حقیقتاً وہ جاہل عورت تھی, پڑھی لکھی تھی نہیں. بقول اس کے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے نا اس نے پیسہ اتنا اکٹھا کیا تھا. سٹارٹ میں جب 1-2 بار جب ہم نے گھر وہ لیا نہیں تھا نا, اس وقت جب ہم سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی, اور اس وقت اس نے بتایا تھا جی میں نے تو لوگوں کے گھر کام کیا ہے تو یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے, تو پیسہ اکٹھا کر کے تو اب اس کے پاس اتنا ہوا ہے کہ اس نے گھر لیا. بس وہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ دے کے بھی آزماتا. اللہ اس کو دے کے آزما رہا تھا, اور اس میں اتنا تکبر اور غرور آ چکا تھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ پڑی تھی, کیا چیز سمجھنے لگ پڑی تھی. بہرحال اللہ دیکھ رہا ہے, اس نے جتنا غرور و تکبر اس عورت میں تھا نا, اس نے نہ صرف مجھے, وہاں پہ رہنے والے ہر ایک بندے کو اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا. اور یقیناً ایسا ایک دن آئے گا کہ وہاں سے وہ خود بھی ذلیل ہو کے وہ عورت نکلے گی انشاءاللہ. تو آپ کو میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ جب بھی آپ لوگ ہمیشہ, جب بھی آپ ولے میں جائیں, یہاں پہ کوئی بھی اگر میرا ایسا ہے جو دیکھ رہا ہے, جو دبئی میں آنا چاہ رہا ہے, یا وہ اگر سوچ رہا ہے ولا میں جانے کے لیے, میں آپ کو منع کروں کہ خدا کے لیے آپ کبھی بھی ولا, اس ولا میں نہ جائیں جس ولا میں جو ہے اونر خود موجود ہو. کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ بہت تنگ کرتے ہیں. کیونکہ میں نہ صرف یہ میرے ساتھ بھی تجربہ ہے, اور میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی سنا تھا کہ جس ولا میں اونر خود ہوگا وہ آپ لوگوں کو بہت تنگ کرے گا. اس لیے ایسی جگہ پہ رہیں نہیں, کیونکہ یہاں پہ یہ حساب کتاب ہوتا ہے نا, کیونکہ یہاں پہ لکھت پڑھت ہوتی نہیں ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم آپ کو اتنے دن کے لیے دے رہے ہیں. جیسے اس نے نا خود ایک مطلب عربی سے ولا لیا ہوا تھا, سال کا اس کا پورا کانٹریکٹ تھا. اب وہ سال کے سے پہلے وہاں سے وہ عربی اس کو نکال نہیں سکے, کیونکہ سال کو اس نے رینٹ لیا ہوا, لکھت پڑھت وہ ساری ہوئی ہے. لیکن دبئی میں کیا پورے یو ای میں یہ غیر قانونی ہے کہ آپ لوگ نا ایک ولا میں 1 سے یا 2 سے زیادہ فیملیاں رکھیں. یہ غیر قانونی ہے, لوگ رکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ جتنا کام کرتے ہیں نا لوگ یہاں پہ ولا میں لے کے, تو پھر ان کو ولا رینٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو یہ اللیگل ہے. جیسے یہاں پہ بلدیہ کو پتہ چلتا ہے نا کہ لوگ جو ہے نا اللیگل طور پہ رہ رہے ہیں, اونر نے اللیگل لوگوں کو رکھا ہوا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر جو آئیں گے تو وہاں پہ لائٹ کٹ کر کے چلے جائیں گے, پھر سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. پھر جس نے لیا ہو اس کا تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے. تو لوگ وہاں سے پھر موو کر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بار پہلی بار ہوا تھا جب ہم دبئی میں رہتے تھے, تبھی اسی طرح اونر نے, جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ وہ اونر بہت اچھا تھا, اس کا صرف رینٹ سے مطلب تھا, وہ وہاں رہتا بھی نہیں تھا. 4 مہینے اس گھر میں ہم لوگ رہے تھے, وہ آتا تھا رینٹ لے کے چلا جاتا تھا.
لیکن بلدیہ کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ اور بھی بہت ساری فیملیز رہتی تھی، بلدیہ کو پتہ چل گیا تھا، بلدیہ جو لائٹ کٹ کے وہاں سے چلی گئی تھی. تو وہ رات جو وہ ایک الگ سٹوری ہے. اس رات ہم نے جو ہے نا رات کو گاڑی میں رات گزاری تھی، اور اگست یا سپٹمبر کا مہینہ تھا. تو پھر ہم نے بڑی مشکل سے ہمیں پھر بھاگ دوڑ کر کے ہمیں گھر ڈھونڈا، اور یہ وہ بہت مشکل سے ہمیں گھر ملا تھا. تو اس بار بھی بس ہمیں جو ہے نا بڑی مشکلوں سے ہمیں گھر ملا ہے. الحمدللہ اس عورت سے ہماری جان چھوٹ چکی ہے. ہم نے گھر بھی شفٹ کر لیا، اور اب یہ نئے گھر میں آنے کے لیے نا ہم لوگ شاپنگ گروسری وغیرہ کر رہے تھے. ایکسٹینشن وغیرہ کی ہمیں ضرورت تھی، اور یہ ہم نے لگانی تھی ایکسٹینشن، کیونکہ فلیٹ میں آ جائے نا، فلیٹ میں بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ کم لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک کمرے میں ایک ایک آپ کو ملے گا. اور ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ ڈھیر جو ہے نا چارجر بھی اور ٹی وی بھی پنکھے بھی پتہ نہیں کیا کیا لگانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایکسٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی نا کہ آپ لوگ جب بھی آئیں نا تو کبھی بھی جو ہے نا جو کوئی دبئی تیسری بار وہی بات، جو بھی دبئی آنے کے لیے سوچ رہے ہیں نا، اور اگر ولا میں جانے کے لیے سوچ رہے ہیں، کبھی بھی اس ولا میں اپنا گھر نہ لیں یا وہ نہ لیں جس میں اونر خود رہتا ہو. وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو بتایا نا، کچھ اور لوگوں سے بھی سنا تھا کہ لوگ جو جس ولا میں اونر خود رہتا ہے نا وہ بہت بدتمیز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا ہے. تو اس لیے فلیٹ میں رہیں، اسٹوڈیو فلیٹ بھی مل جاتے ہیں، 1 بیڈ روم بھی مل جاتا ہے، 2 بیڈ روم بھی مل جاتا ہے. بہرحال یہاں پر جو ہے نا اب میں اپنا سٹوری ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں نا اپنا یہ والی جو ہے نا ٹاپک جاری رکھوں گی، آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ جو ہے نا اور کیا کیا صورتحال چلتی ہیں، کہ لوگ یہاں پہ کس طرح لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ پاکستانی انڈین یہ لوگ. تو ابھی جو ہے نا اس وقت میرے چینل ولاگ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو اس لیے پلیز آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے لائک کمنٹ سبسکرائب کا شدت سے انتظار ہے. تو اور آج تو جو ہے نا میں مصروفیت کی وجہ سے 4 دن بعد اپنے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں. تو بہرحال جناب، آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں. مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا. اور میری جو آواز بھی ہے جو ہے نا آج آپ لوگ کو ڈھیلی سی لگ رہی ہوگی، کیونکہ 2 دن سے نا بہت کام تھے، اور تھکاوٹ اتنی شدید ہو چکی ہے نا کہ آپ لوگوں کو کیا بتاؤں. بہرحال اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، ملوں گی نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.